السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم وہو اصدق الصادقین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذًا قال تعالی فی کلامہ القدیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدقنا وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیر و مرشید آل رسول شہزادہ غوث اعظم شمس المفسرین سلطان العارفین سید شاہ محمد عمر عامر کلیم شاہ حسنی حسینی چشتی قادری جعفر جیلانی سرکار خواجہ فقیر نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا لکھوں نعت تیری، کیا لکھوں یا رسول اللہ، کیا لکھوں نعت تیری، خامہ میرا رکتا ہے۔ خامہ کہتے ہیں پینسل کو، پین کو۔ کیا لکھوں نعت تیری، خامہ میرا رکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے۔ دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے۔ آپ کو حدیث پاک یاد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پاک کیسے ہیں؟ تو سرکار سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہو، قرآن پڑھ لو۔ قرآن سارا کا سارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بتاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے سرکار فرماتے ہیں، کیا لکھوں نعت تیری، کیا لکھوں نعت تیری، خامہ میرا رکتا ہے، دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کیسے لب کشائی کروں، میرے درمیان تو بڑے بڑے مفتیان کرام علماء کرام ہیں، میں طفل مکتب ہوں، مجھے مدعو کیا گیا ہے بس طفل مکتب سمجھ کے اپنی اصلاح کی خاطر میرے پیر و مرشد سرکار خواجہ فقیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر کے اپنی آخرت کو سنوار لوں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے پیر مرشد سرکار سے میں نے جو تشریح سنی تھی، مجھے تو بیان ایسا نہیں کرنے آتا، اللہ اکبر کیسے میں کروں؟ سرکار فرمائیں بس جو ذہن میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بس تھوڑی سی باتیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا مقام کس پیارے انداز میں پروردگار دو عالم اس آیت میں بیان فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ یہاں پر کتنی چیزیں؟ دو چیزوں کے نہ ہونے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں دو چیزیں نہیں ہوتی، ایک خوف اور دوسرا کیا ہے؟ غم۔ خوف کا معنی ڈر۔ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اسے ڈر نہیں ہوتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، وہ لا خوف علیہم، انہیں خوف نہیں ہوتا، انہیں ڈر نہیں ہوتا، اور کیا نہیں ہوتا؟ ولا هم یحزنون، اور وہ کبھی بھی غمزدہ نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے، ایک ہے خوف، ڈر۔ اب ہم کو ڈر ہوتا ہے کس چیز کا؟ ہمارے پاس ہمارا مال ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے، چلے جانے کا ڈر ہے، کوئی چرا نہ لے۔ گھر میں مال ہے تو ڈر ہوتا ہے کوئی وہ مال چرا نہ لے۔ اپنے پاس پیسے لے کے جاتا رہتا ہے، خوف رہتا ہے کوئی چرا نہ لے۔ تو مال کے جانے کا خوف گھر میں، جب ہم گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں، گھر میں اگر زیورات رکھے ہوئے ہیں، مال رکھا ہوا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی گھر سے اچھا مضبوطی سے لاک کرو تاکہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی چوری نہ کرے۔ تو ڈر ہو رہا ہے کس کا؟ مال کے چلے جانے کا۔ اپنے پیسے جوب میں ڈالتا ہے، زیادہ پیسے رکھا ہوا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا مال ہے یا نہیں، بار بار دیکھتا رہتا ہے۔ بازار میں جاتا ہے، چور رہتے ہیں، میرا مال کہیں چوری ہوا یا نہیں، ڈر رہتا ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد کسی کے تلف ہو جانے کا خوف۔ اولاد ہے، اسکول جاتی ہے یا کام کے لیے جاتے ہیں، تو بارہا اسے تاکید کرتے ہیں، دیکھو آس پاس سڑک دیکھ کے پار کرنا۔ کیوں؟ کہ کہیں کوئی خطرہ نہ لاحق ہو جائے، کوئی پکڑ کے تمہیں نہ لے جائے۔ اور جب ہم اسکوٹر وغیرہ میں جاتے ہیں، کار وغیرہ میں، بس وغیرہ میں جاتے ہیں، دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں خوف رہتا ہے، بچاتے ہوئے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں۔ تو ایک ہے مال اور ایک ہے اپنی جان۔ جان کا بھی خوف ہوتا ہے اور مال کا بھی خوف ہوتا ہے۔ اپنی جان تو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، اپنا مال ہے تو اپنی مال کا خوف۔ مثال کسی دوسرے کے گھر چلا گیا تو اتنا خوف نہیں رہتا، اپنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا مال ہے، میری جان ہے۔ اپنی جان کے جانے کا خوف ہوتا ہے، اپنے مال کے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اب خوف کب ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو ہمارا مال ہے وہ ہم سے تلف ہونے کا، ہم سے چلے جانے کا خوف رہتا ہے،
اور ہماری جان ہم سے جانے، ہماری اولاد کی جان، ہمارے بھائی کی جان، ہمارے رشتہ داروں کی جان جب جاتی ہے اس کے جانے کا خوف رہتا ہے، اور جب یہ چیزیں جب تک رہتی ہیں تو جانے کا خوف ہوتا ہے، اور جیسے ہی کوئی چیز گھر میں آ کے چوری کر کے چلا گیا، جانے کا خوف تھا، گھر میں 1 لاکھ روپیہ رکھے تھے، 2 لاکھ روپیہ رکھے تھے، جانے کا خوف تھا، بڑی حفاظت کے ساتھ رکھے تھے، کوئی آگے چوری کر کے چلا گیا، اللہ نہ کرے، تو اب کیا ہوا؟ اب غم لاحق ہو جاتا ہے، اب غم میں ڈوب جاتا ہے۔ کسی کا انتقال ابھی تک نہیں، اچھا ہے، صحت مند ہے، جب تک صحت مند ہے اس کی صحت کی بار بار تاکید کرتے رہتے ہیں، بار بار، اور اسے بار بار تنبیہ کرتے رہتے ہیں، ہوشیار کرتے رہتے ہیں، کھانے کے لیے اچھی صحت اپنی اولاد کے لیے فراہم کرتے ہیں، خود بھی اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری جان کی حفاظت کرے۔ اب جب جان تلف ہو جائے، جان ختم ہو جائے، کوئی مر جائے، جب تک جان رہتی ہے جان جانے کا خوف ہوتا ہے، جب جان چلی جاتی ہے اب غم لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ خوف کب ہوتا ہے؟ جب تک کوئی شے ہم سے نہ الگ ہو، کوئی شے ہم سے نہ ہو، تب تک جانے، جب تک نہ جائے تب تک خوف رہتا ہے، جب چلی جائے تو اب غم لاحق ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں انہیں کسی بھی قسم کا خوف نہیں اور وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، انہیں خوف بھی نہیں اور وہ غم زدہ نہیں ہوتے، کیوں؟ انہیں خوف نہیں اور انہیں غمزدہ اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوتے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ اکبر، اللہ والوں کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، ہمارا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اللہ والوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر دنیا کے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر خدا کے ہو جاتے ہیں۔ وہ رہتے نہیں، وہ اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اب نہ وہ سمجھتے ہیں جو حقیقت ہے، بس اس کو سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، نہ میرا مال میرا ہے، نہ میری جان میری ہے، مال بھی میرا نہیں، جان بھی میرا نہیں، بس میرا ہے تو مولا ہی میرا ہے۔ اللہ اکبر! اب دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى، میرے سرکار میرا مرشد خواجہ فقیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ باتیں سنی تھی، سماعت فرمائی تھی، سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، جو بندہ مومن ہو گیا، اللہ ولی الذین آمنوا، جو مومن ہے اللہ ان کا دوست ہے، اور جو مومن ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ کس سے خرید لیا؟ من المؤمنین، مومنوں سے خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ انفسہم، کیا خریدا؟ ان کی جانوں کو خرید لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا خریدا؟ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال کو خرید لیا۔ اللہ اکبر! خریدار کون؟ اللہ، اور خریدنے والا ہے نہیں، یہ لفظ ماضی ہے، یشتری نہیں فرمایا۔ ان اللہ اشترى، یہ کہ یشتری خریدے گا، یہ نہیں، ان اللہ اشترى،
اللہ تعالیٰ جیسے ہی مومن ہو گیا اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ ان کے جانوں کو بھی خرید لیا, مومنین کے اموال کو بھی خرید لیا. تو جب خرید لیا تو جان کس کی ہوئی؟ اب یہ ہے خریدنے والا, اللہ اکبر, اور یہ ہے بیچنے والا. بیچنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیع. خریدنے کو شرا, اشترا. اشترا کا معنی خریدنا, بیعت, بیع کا معنی بیچنا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ان اللہ اشترا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ انفسہم, مومنوں کے جانوں کو بھی خرید لیا, وَأَمْوَالْهُمْ, اور ان کے مالوں کو بھی خرید لیا. وہ پتا چلا کہ جان میں ہماری جان نہیں ہے. ہماری جان کہاں ہے؟ ہماری جان اسی کی جان ہے, اسی کی دی ہوئی ہے. ہماری جان ہماری جان نہیں, یہ اسی کی دی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارا نہیں, اسی کا دیا ہوا ہے. وَبِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تو پتا چلا کہ اللہ والوں سے جو بیعت کرتے ہیں, اللہ والوں سے ظاہر میں وہ فنا فی اللہ, فنا فی الرسول کے مقام میں پہنچ کے رہتے ہیں. ان کا حال یہ ہوتا ہے, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, لیکن اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے ظاہر کو نہیں دیکھتے, ان جلووں میں جلوہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جلوہ مصطفیٰ کو, اور جلوہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پاک میں حاضر ہوئی. دروازہ بند تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دستک دی, کہا من, کہا عائشہ, کمن عائشہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون عائشہ, کون ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من عائشہ, عائشہ کون؟ کہا میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ. کہا من ابو بکر, ابو بکر کون ہے؟ اللہ اکبر, اللہ. کہا جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں وہ ابو بکر. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من ابو قحافہ, یا ابو قحافہ کون ہے؟ کیا مانا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں تشریف لائے. تھوڑی دیر بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت فرما رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی دیر پہلے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی, اور میں نے آپ کی بارگاہ میں جب پوچھا آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا من عائشہ, عائشہ کون؟ تو کہا میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کون ہے؟ اللہ اکبر. پھر میں نے کہا کہ ابو قحافہ کے جو بیٹے ابو بکر. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کون؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا وقت ہوتا ہے لا یسعنی ملک مقرب ولا مرسل, نہ ہی کوئی اس وقت کوئی ملک مقرب آ سکتا ہے, نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, بس میں رہتا ہوں, میرا خدا رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اب اللہ والے خود کو فنا کرتے ہیں, ایک سلوک طے ہوتا ہے. فنا فی شیخ, شیخ کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارا دیکھنا اور اللہ والوں کا دیکھنا اور, اللہ والوں کا حال کچھ اور رہتا ہے, ہمارا حال کچھ اور رہتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ والوں کا مقام
اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ والا اب یہاں پر آپ آئے، ہم سب جمع ہوئے، اللہ والے کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم کو ملتا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم یہاں پر آ رہے ہیں، اللہ والوں کی محفل جب منعقد کرتے ہیں تو اس سے ملتا کیا ہے؟ تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اصحاب کہف تھے وہ کتنے ہیں؟ بعض نے کہا 3 ہیں، بعض نے کہا 5 ہیں، بعض نے کہا 7 ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فرمان کس نرالے انداز سے فرماتا ہے پروردگار دو عالم کہ دیکھو سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں رابعہم کلبہم، اگر 3 ہیں، اگر ایسے لوگ مان رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ان میں کا جو چوتھا تھا ان کا کتا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں اللہ والوں کی محفل میں آنے والے، اللہ والوں کی محفل میں جانے والوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کس نرالے انداز میں بیان فرما رہا ہے، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ فرما رہا ہے کہ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، تم کہتے ہو اصحاب کہف 3 ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم اگر اپنے گھر سے آ رہے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر ساتھ میں اگر کوئی بکرا لے کے جائے یا کوئی کبوتر لے کے جائے یا کوئی جانور لے کے جائے تو اسے حساب میں لایا نہیں جاتا۔ جتنے لوگ جاتے ہیں، انسان جتنے جاتے ہیں، انہی کا حساب ہوتا ہے کہ میں آیا، میرا بچہ آیا، میں آیا، میرے دوست آئے، میں آئے، میرے رشتہ دار آئے، 2 4 3 جتنے بھی آئے، لیکن اگر ساتھ میں کتا ہے تو اس کا تذکرہ ہم نہیں کرتے، اسے ہم حیض سمجھتے ہیں، اسے ہم درگزر کر دیتے ہیں، ساتھ میں وہ رہتا ہے ہم درگزر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کا کلام دیکھیں کیا نرالی شان ہے اللہ والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا ایک کتا تھا جو اللہ والوں کے پیچھے 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 چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، تم کہتے ہو 3 ہیں، وہ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا چوتھا تو ان میں کا کتا تھا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ 5 تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سادسہم کلبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان میں کا جو 6واں تھا وہ کتا تھا، بار بار۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور اگر یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر کتنے 7 تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ثامنہم کلبہم، ان میں کا جو 8واں تھا ان میں کا وہ کتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلے جانے سے ملتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب وہ کتا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما، کیونکہ وہ اللہ والوں کے پیچھے چلا گیا، اللہ والوں کی محبت میں چلا گیا۔ جب اللہ والوں کی محبت میں ایک کتا چلا گیا، کتا کیا ہے؟ نجس ہے، کتا نجس، اللہ اکبر، جو نجس ہے کتا، وہ کتا جس کے متعلق حدیث پاک میں آیا کہ کتے کو، جس گھر میں کتا ہو اللہ کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ اب ایسی حدیث، اب وہ کتا اگر اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلا گیا تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق کیا فرمایا کہ میں سب چھوڑ رہے ہیں کتے کو، صرف اولیاء کا نام لے رہے ہیں، لیکن میں اولیاء کے ساتھ اس کتے کا نام لیتا ہوں۔
کیا مانا؟ جو اللہ والے کا ہو جاتا ہے، کتا بھی اگر اللہ والے کا ہو گیا، کتا اگر اللہ والے سے محبت کر بیٹا، اللہ اسے نہیں بھلا رہا ہے، تو اب انسان اللہ والے سے محبت کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں ہم کس کی یاد بنا رہے ہیں؟ اللہ والے کی یاد بنا رہے ہیں، اللہ والے کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ والوں کے پیچھے اگر کتا چلا گیا، ان کی محبت میں کتا ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا، تو میں اسے نہیں بھولتا۔ میں اے انسانوں تمہیں کیسے بھولوں؟ اے بندو میں تمہیں کیسے بھولوں؟ تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کتا ساتھ ہو گیا تو اب اس کا مقام کیا ہو گیا؟ قیامت میں انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان کی شکل میں۔ بلعام باعور ایک شخص تھا، اس کی بہت طویل قصہ ہے، انشاءاللہ وقت کی قلت ہے، اور کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک کتا اللہ والوں سے محبت کرنے کا مقام، اسے صلہ اللہ تعالیٰ اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ کتا بھی اگر اللہ والوں سے محبت کر لے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھیج رہا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی انسان اللہ والوں سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معزز صاحبین کرام، وقت کی قلت ہے، مجھے ابھی قل شریف ہے، انشاءاللہ میرے سرکار کی نعت بھی میں سنانا چاہ رہا تھا اور اس میں بعض باتیں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اور کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ہماری مسجد میں عرس عامر کلیمی طے ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہاں بھی آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ وہاں بھی ہم سماعت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔